جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، میدان کربلا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، چاروں طرف سے یلغار کر دی، تیر اندازی کر دی، نیزے چلائے، تلواریں چلائی، نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا چراغ بجھا دیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان کو ختم کر دیا۔ ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، کسی نے پرواہ نہ کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے، میرے نیزے کے سامنے کون ہے، میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے۔ سارا خاندان ختم کر دیا۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھالے مارے لوگوں نے۔ آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نظر کا، نواس رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے، او میرے مولا کس کس کو گنوں، یہ خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی، اگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر، سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، حسین نے جھولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے، ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی،
میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی۔ آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے۔ او میرے مولا، ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، اب آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا اعزاز ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو، جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میری محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں، جو ظالم ہے، قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔
کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، او جی مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بڑھانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، او حسین آ، حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج۔ اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے۔ اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، تجھے ساری سہولتیں میسر ہیں پر تو رب کے حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں، اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا،
اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواسے رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلورتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں۔ اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین واقعہ بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بٹے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، کیا کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو، تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔
بکریاں ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں بھاگے ہوئے. ادھر بھی یوں ہی تھا، اس وقت میں بھی یہی تھا. اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے. اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے؟ دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے؟ شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے؟ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ تجھے یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں. شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز. خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز. ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی. او میرے مولا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے. اس لیے کہتا کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز. پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی. کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی. بوریے بھر دی خطوں کی. آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں. تو فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، تو شیر خدا کا نور نظر ہے، آپ نواز رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں. تشریف لاؤ، ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں امام بنائیں گے. سب کچھ کیا، اور کھانے کی تو کون پوچھتا، پانی کی بوند نہ دی. اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھیے، پھر دی حلق پر چھری، عاشق کی بریا کا سر کٹ گیا نماز میں. حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں، پورے نمبر لے گیا، بلکہ انعام لے گیا. مولا نے خاندان مانگا، خاندان دے دیا، سر مانگا، سر دے دیا، نماز میں مانگا، نماز میں دے دیا، سجدے میں مانگا، سجدے میں دے دیا. حسین کامیاب ہو گیا. اب جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی، جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے، چھرے چلائے، خنجر چلائے، تیر چلائے، تلواریں چلائیں، وہی لوگ
اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں. وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے, اپنا عیب چھپانے کے لیے. تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے, سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا. ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں, ہم تو حسین کی ریس کریں گے, ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے. بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو. ان کی حویث نہ بجھی, ان کی آگ نہ بجھی, اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے. جرأت والا خاندان, بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا, کون چپ کرتا؟ وہ کمینہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا, ہمیں فتح ہوئی, حسین کو شکست ہوئی. اندازہ لگاؤ, او پرلے کونے سے ایک نبینہ بول اٹھا, ایک محتاج بول اٹھا, ہاں ایک غریب بول اٹھا, اور یہ نہیں کہا کہ خاموش, اور کہنے لگا کمینی کی اولاد. سبحان اللہ, ایسی گالی دی تو یاد رکھے گا. حالانکہ وہ گورنر ہے, یہ محتاج ہے, یہ معذور ہے, یہ غریب ہے. انعام والے آگے بیٹھے ہیں, غریب پیچھے بیٹھا ہے. کہنے لگا کمینی کی اولاد, خبردار بکواس نہ کر, پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک. اتنی تو کر سکتا تھا نا, وہ اتنا ہی کر سکتا تھا, اتنا ہی کر دیا. تو تمہارا کیا حال ہے اگر تانگے والے کا, کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, جو آئے گا کار والے کا حمیتی ہے, دیکھو پہیا دیکھو جی تانگے والے کی غلطی ہے جی, چاہے وہاں تھا بھی نہیں, آیا بھی پیچھے سے ہے, پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے, پر تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے. صاحب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے, کار والے کی اس میں کیا خطا ہے؟ تانگے والے کو دیکھو, ریڑھی والے کا گناہ نکال لیں گے, سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے, اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا, ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا. آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے؟ نہ کوئی پوچھ ہے, نہ کوئی گچ ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی بات ہے, کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم کی. اور یہ تو خاندان نبوت تھا, اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا. اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا. مانو قصور اپنا, بہت بڑا ظلم ہوا, اور پھر بھی بات نہ آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کا لخت جگر ہے. یزید نے پوچھ لیا کہ کشتی کرے گا, حدیث کی بات تو نہیں, تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کشتی کرے گا. یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لیے امام زین العابدین تیار ہو گئے, انہوں نے کہا کروں گا, بالکل تیار ہوں, لا اپنے بیٹے کو. پھر وہ ہنس کے کہنے لگا, دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے, اور ڈرے کیوں؟ اور ایک بات میں آپ کو اور آپ تمہارا ذہن صاف کر دوں. کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, کتنا بڑا بھی ظلم کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے, سجدہ نہیں کر سکتا تھا, درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا. اور ایک ایک کتے کی موت مرا ہے, ایک ایک جو بھی نواز رسول کو ستانے میں مارنے میں شامل تھے, سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں. اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پٹا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا بنی ہوگی.
ہم اور آپ نہ ہمیں ان سے محبت ہے، نہ ان کے دکھ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وقت پہ اس عذاب اور مصیبت کو